اگر کسی کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب 21واں باب 4 سے 9 آیت تک۔ ان دنوں بنی اسرائیل نے کوہ ہور سے بحیرہ کلزم کے رستے پر کوچ کیا تاکہ ادوم کے ملک سے گھوم کر جائیں، اور اس سفر کے سبب سے لوگوں کے دل تنگ ہوئے اور لوگ خدا اور موسیٰ کے خلاف بولے اور کہا، تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا تاکہ ہم بیابان میں مر جائیں؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے لیے نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے، اور ہمارے دل اس ہلکے کھانے سے نفرت کرتے ہیں۔ تب خداوند نے آتشی سانپ لوگوں کے درمیان بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت لوگ اسرائیل میں سے مر گئے۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا کہ ہم خداوند کے اور تیرے خلاف بولے، سو تو خداوند سے دعا مانگ کہ وہ سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ تب موسیٰ نے لوگوں کے واسطے دعا مانگی تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سانپ بنا اور اس کو ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ تب موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور اس کو بلے پر رکھا، تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 78 جماعتی جواب۔ خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو۔ اے میری امت، میری تعلیم کو سن، میرے منہ کی باتوں پر اپنے کان لگاؤ۔ میں تمثیل کے لیے اپنا منہ کھولوں گا اور قدیم زمانے کے اسرار بیان کروں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو۔ جب وہ ان کو قتل کرتا تو وہ اس کے طالب ہوتے اور رجوع ہو کر خدا کو تلاش کرتے تھے، اور ان کو یاد آتا تھا کہ خدا ہماری چٹان اور خدائے تعالیٰ ہمارا مخلص ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو، مگر وہ اپنے منہ سے اسے فریب دیتے اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ نہ تو ان کا دل اس کی طرف درست رہا اور نہ وہ اس کے عہد ہی کے وفادار نکلے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو، مگر وہ رحم کر کے گناہ بخشتا اور انہیں ہلاک نہ کرتا، بلکہ بارہا اپنے غضب کو روک لیتا اور اپنے پورے قہر کو بھڑکنے نہیں دیتا تھا۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو۔ مسیح نے اپنے آپ کو فروتن کیا، اس لیے خدا نے اسے سر بلند کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 2 باب، اس کی 6 تا 11ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، یسوع مسیح کی ذات الہی تھی، پھر بھی اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند
تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب 13ویں سے 17ویں آیت۔ ضرور ہے کہ ابن انسان بلند کیا جائے۔ ایک دن یسوع نے نیکودیمس سے کہا، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔